دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ یہی مسجد، یہی کعبہ، یہی گلزار جنت ہے، چلے آؤ مسلمانوں یہی تخت محمد ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، یعنی اپنے مالوں کی وجہ سے اور اپنی اولادوں کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جاؤ۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی ایسا کرے گا، یعنی جو کوئی اپنی اولاد کے پیچھے لگ کے اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گا، جو کوئی دنیا کے مال کے پیچھے اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گا، تو خدا نے اس کا انجام بیان فرمایا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ دنیا کے اندر بھی گھاٹے میں ہیں، قبر کے اندر بھی نقصان میں ہے، اور آخرت میں بھی وہ نقصان ہی اٹھائیں گے۔ یہ ہے اس آیت مبارکہ کا مفہوم کہ اللہ پاک نے فرمایا دنیا کے اندر تمہاری اولاد اور تمہارا دنیا کا جو مال ہے وہ تمہیں اللہ کی یاد سے بیگانہ نہ کر دے، اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اللہ کے ذکر سے دور نہ کر دے۔ اور جو کوئی اللہ کے ذکر سے دور ہو جائے گا ان دونوں چیزوں کی وجہ سے، تو خدا نے فرمایا اس کے لیے دنیا کے اندر بھی نقصان ہی نقصان ہے، قبر کے اندر بھی نقصان ہی نقصان ہے، اور آخرت کے اندر بھی اس کے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ تو جب بندے کا نقصان ہو جائے تو پھر بندہ پچھتاوے کے سوا اور افسوس کے سوا اور کیا کر سکتا ہے؟ وہ ہر وقت فکر مند رہتا ہے، غم زدہ رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، میرا یہ بھی نقصان ہو گیا، میرا وہ بھی نقصان ہو گیا۔ دنیا کا نقصان تو پھر بھی برداشت ہو جاتا ہے، لیکن آخرت کا نقصان کون برداشت کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی یاد کی طرف آنے کے لیے مختلف ذرائع اور مختلف اسباب شریعت کے اندر رکھے ہیں۔ ان اسباب میں سے اللہ کے ذکر کی طرف آنے کا ایک سبب اور ذریعہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی محبوب اور پیاری سنت اعتکاف ہے۔ اور اعتکاف جو ہے وہ ایک چلا کشی کا نام ہے، یعنی اپنے آپ کو محدود کر لینا، اپنے آپ کو چند دنوں کے لیے محدود کر لینا، مسجد کی چار دیواری کے اندر اپنے آپ کو پابند کر لینا، بغیر شرعی عذر کے اور بغیر طبعی عذر کے مسجد کی حد سے باہر نہ نکلنا، وضو کی ضرورت کے بغیر اور بیت الخلاء کی ضرورت کے بغیر اپنے آپ کو مسجد کے اندر ہی پابند کر کے رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ذکر کے اندر اور آخرت کے فکر کے اندر، تلاوت قرآن میں، عبادت الہی کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھنا، یہ ایک چلا کشی ہے۔ تو چلا کشی قرآن پاک سے بھی ثابت ہے، چلا کشی حدیث پاک سے بھی ثابت ہے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کی ذات نے پہلے 30 راتوں کے لیے کوہ طور پہ بلایا، اور پھر خدا کی ذات بابرکات نے 10 راتیں اور زیادہ کر دیں۔ اس کی بھی ایک وجہ تھی، پہلے خدا تعالیٰ نے تورات عطا فرمانے کے لیے فرمایا کہ پیارے موسیٰ کوہ طور پر آؤ، کوہ طور پر آ کر چلا کشی کرو 30 راتوں کے لیے۔ 1 مہینے کے لیے اللہ پاک کی ذات نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا، اور موسیٰ علیہ السلام نے جب
پورا مہینہ گزار دیا، تو آخری رات جب آئی تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کر لی۔ مسواک بھی نبی پاک علیہ السلام کی بڑی محبوب اور پیاری سنت ہے، اور اس کے دنیاوی بھی بڑے فائدے ہیں، برزخی اور اخروی اور سائنسی اور طبی، جسمانی، روحانی، بڑے اس کے فوائد ہیں مسواک کرنے کے۔ یعنی دانتوں کی صفائی، منہ کی صفائی نبی پاک علیہ السلام کو بہت ہی پسند ہے، اور جس طرح ظاہری طور پر منہ کی صفائی ہونی چاہیے، اس طرح باطنی طور پر بھی منہ کی صفائی ہونی چاہیے۔ ایک ظاہری صفائی ہوتی ہے، ایک باطنی صفائی ہوتی ہے، یوں کر لو ایک جسمانی صفائی ہوتی ہے اور ایک روحانی صفائی ہوتی ہے۔ جسمانی طور پر دیکھو کہ جب بندہ صبح اٹھتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، جتنی دیر تک وہ اپنے منہ کو صاف نہ کرے، اپنے دانتوں کو صاف نہ کرے، اتنی دیر تک اس کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ تو پاس بیٹھنے والا آدمی جب اس کی باتیں سنتا ہے تو اس کے منہ سے جب ہوا نکلتی ہے، اس کے منہ سے جب سمیل نکلتی ہے، تو وہ محسوس کرتا ہے کہ یار تیرے منہ سے بڑی عجیب و غریب قسم کی سمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے۔ تو آج آپ نے کیا منہ صاف نہیں کیا، دانت صاف نہیں کیے؟ تو اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جھوٹے کے منہ سے جھوٹ بولتے وقت ایک ایسی بدبو نکلتی ہے جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت کے فرشتے جو ہیں وہ 40 میل تک اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ جب خدا کی رحمت کے فرشتے اس سے 40 میل دور ہو جاتے ہیں تو سمجھو کیا پھر رحمت اس کے قریب ہوگی؟ نہیں۔ اللہ کی رحمت کے قریب، اور رحمت کن لوگوں کے قریب ہوگی؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک جو نیکوکار ہیں اللہ کی رحمت جو ہے وہ ان کے قریب ہے۔ تو بات بڑھتی بڑھتی ادھر اور زیادہ چلی جائے گی، میں واپس آتا ہوں۔ علیہ السلام نے مسواک کر لی تو اللہ پاک کی ذات نے فرمایا کہ اے پیارے موسیٰ، آپ کے منہ سے جو مشک آ رہی تھی، جو بو آ رہی تھی، وہ مجھے بہت ہی پسند تھی، لہٰذا آپ وہ بو کو برقرار رکھنے کے لیے 10 راتیں مزید میری بارگاہ میں چلا کشی کرو۔ یعنی دن کو روزہ رکھنا، رات کو قیام کرنا۔ تو روزہ رکھنے کی وجہ سے ویسے بھی مسئلہ شریعت کا یہ ہے کہ ایک آدمی نے روزہ رکھا ہوا ہے، وہ مسواک بھی کر سکتا ہے، برش بھی کر سکتا ہے، لیکن کب؟ صبح کے وقت سے لے کر عصر کی نماز کے ٹائم سے پہلے پہلے۔ عصر کی نماز کے بعد چونکہ افطاری کا وقت قریب ہو جاتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ دار کے منہ کی جو بو ہے نا، وہ افطاری کے وقت اللہ پاک کی ذات کو بہت ہی محبوب لگتی ہے، بہت ہی پیاری لگتی ہے، روزہ دار کے منہ کی جو بو ہے۔ تو عصر کی نماز کے بعد چونکہ وہ روزے سارے دن کا رکھا ہوا جو روزہ ہے، اس کی بو یعنی اس کا جو رزلٹ ہے وہ عصر کی نماز کے بعد بو کی شکل میں جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے مسئلہ شریعت کا یہ ہے کہ مسواک روزے کی حالت میں اگر کرنی ہے تو عصر کی نماز سے پہلے پہلے کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے، لیکن عصر کی نماز کے بعد مسواک کرنا ذرا مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کی ذات نے فرمایا کہ اے پیارے موسیٰ، اب 10 راتیں مزید اس کوہ طور کے اوپر چلا کشی کرو۔ 40 راتیں 40 دن ہو گئے، اللہ پاک کی ذات نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کا چلا کشی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی مثال حدیث پاک میں ملتی ہے چلا کشی کرنے کی، کہ آپ جب اعلان نبوت سے پہلے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد کئی راتیں، کئی ہفتے، کئی مہینے متعدد بار غار حرا میں جاتے تھے، اور جا کر غار حرا کی اوپر والی چوٹی کے اوپر بیٹھ کر، جو سب سے اوپر چوٹی ہے، وہاں بیٹھ کر کئی دن، کئی راتیں نبی پاک علیہ السلام
چلا کشی فرمایا کرتے تھے، اور جب وقت قریب آیا 40 سال نبی پاک علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے پورے ہو گئے، جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عرض کی اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ پاک کی ذات نے 40 سال کی عمر میں یعنی کافی عرصہ چلا کشی کرنے کے بعد غار حرا کے اوپر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں خدا تعالیٰ نے جناب جبریل علیہ السلام کے ہاتھ وحی بھیجی۔ یہ حضور علیہ السلام کی چلا کشی ہے غار حرا میں، اور موسیٰ علیہ السلام کی چلا کشی ہے کوہ طور کے اوپر۔ اسی طرح اور بھی کئی مثالیں نبیوں کی ملتی ہیں۔ عرض یہ ہے کہ یہ ماہ رمضان المبارک کے اندر ایک چلا کشی ہے، اور چلا کشی حاصل کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اس چلا کشی کے اندر کون سی چیز طلب کی جاتی ہے؟ کیونکہ ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے کون سا کام کیا جاتا ہے؟ یہ جو اعتکاف ہے، چلا کشی، نبی پاک علیہ السلام کی یہ جو سنت ہے، اس کا مقصد کیا تھا فرمایا؟ اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں دن رات صبح و شام ہر وقت سوائے بشری تقاضا پورا کرنے کے۔ بشری تقاضا کیا ہے؟ ضرورت کے مطابق نیند۔ بشری تقاضا کیا ہے؟ ضرورت کے مطابق بیت الخلاء میں جانا۔ ضرورت بشری تقاضے کا ضرورت کیا ہے؟ مطلب کہ وضو فاسد ہو جائے، وضو ٹوٹ جائے، اور وضو مسجد کی حد میں ٹوٹے گا تو پھر وہ وضو خانے کے اوپر وضو کرنے کے لیے جائے گا۔ یہ کچھ بشری تقاضے پورے ضرورت کے مطابق پورے کرنے کے لیے، باقی سارے کا سارا وقت اللہ تعالیٰ کے گھر میں گزارنے کا کیا مقصد تھا؟ حضور علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ ان 10 راتوں کے اندر لیلۃ القدر کی تلاش کی جائے۔ لیلۃ القدر کی تلاش کرنے کا یہیں پہ میں نے کل موضوع کو اختتام کیا تھا، اور اسی جگہ پر میں تھوڑا سا اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پورے سال کے اندر صرف اور صرف ایک ہی رات وہ ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب فرمایا کہ اے میرے صحابہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اب صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، ہم تو انسان ہیں، ہم انسان ہو کر ساری سال کی راتیں نہیں جاگ سکتے، روزانہ ہم شب بیداری اختیار نہیں کر سکتے۔ یا رسول اللہ، پورے سال کی راتیں جو ہیں وہ 360 لگاتار ہم کیسے جاگیں گے؟ کیونکہ بندہ ایک چیز کے انتظار میں ہو، کسی چیز کے انتظار میں ہو تو انتظار کرے گا تو پھر وہ چیز ملے گی، جب انتظار نہیں کرے گا تو وہ چیز کیسے ملے گی؟ تو انتظار کرنے کے لیے جاگنا ضروری ہے۔ سوئے سوئے بندہ انتظار نہیں کر سکتا۔ بندہ جا کے ریلوے اسٹیشن کے اوپر کھڑا ہو جائے تو کھڑا ہو کر وہ بیٹھ جائے، جب تھک جائے پھر بیٹھنے کی بجائے لیٹ جائے، جب لیٹ جائے تو پھر اس کو نیند آ جائے تو ٹرین گزر جائے گی، گاڑی گزر جائے گی۔ اسی طرح نیند کی حالت میں وہ وقت جس میں ضرورت پوری ہونی ہے وہ وقت گزر جائے نیند کے دوران تو وہ مقصد جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ تو انتظار کرنے کے لیے جاگنا ضروری ہے۔ تو پورے سال کی راتوں میں لیلۃ القدر صرف اور صرف ایک ہی ہے۔ اب پورا سال کوئی جاگے گا رات کو تو پھر ہی لیلۃ القدر نصیب ہوگی۔ صحابہ کرام نے حضور کے بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، ہم نے دن کو رزق حلال کمانا ہوتا ہے، محنت مزدوری کرنی ہوتی ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے ہم نے روزی کمانی ہوتی ہے، تو یا رسول اللہ ہم پورا سال راتیں کیسے جاگیں گے؟ لیلۃ القدر کو پانے کے لیے، لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کے لیے ہم پورے سال کی راتوں کو کیسے قیام کریں؟ ہم سے تو یہ کام بہت ہی مشکل ہے۔ ہم فرشتے تو نہیں ہیں جو نیند سے پاک ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اگر تم سارے سال کی راتیں جاگ نہیں سکتے تو 1 مہینہ راتوں کو جاگ لیا کرو، 11 مہینے 100 رات کو، 1 مہینہ رمضان المبارک کا
وہ پورے سال کے اندر رات ایک ہی ہے، کس مہینے میں ہے؟ وہ ماہ رمضان المبارک میں ہے۔ پھر صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ ہم پورے مہینے کی راتیں بھی نہیں جاگ سکتے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی عمل فرمایا تھا کہ کبھی کبھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 20 دنوں کا اعتکاف کرتے تھے، کبھی کبھی 30 دنوں کا اعتکاف کرتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھ کر صحابہ کرام بھی 20 دنوں کا، 30 دنوں کا اعتکاف کرتے تھے۔ تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، یا رسول اللہ جس رات کی تلاش میں آپ اعتکاف کر رہے ہیں پورے مہینے کا، وہ رات جو ہے وہ آخری عشرے کی راتوں میں سے ایک رات ہے۔ تو اس وقت پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جو میرے صحابہ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں نا 20 دنوں کا یا 30 دنوں کا، تو پھر ان کو چاہیے وہ آخری عشرے کا بھی اعتکاف لازمی اپنے اعتکاف کو برقرار رکھیں۔ تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی کتنے سال تک آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا، اور صحابہ کرام نے بھی پھر اعتکاف کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھ کر ماہ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کا۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ ہم تو 10 راتیں بھی مکمل طور پر نہیں جاگ سکتے، دن کو ہم مزدوری کرتے ہیں، رات کو ہم کیسے قیام کریں گے؟ دن کو صیام، رات کو قیام۔ تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اور آسانی فرما دی، اے میرے صحابہ اگر تم آخری عشرے کی 10 راتیں نہیں نہ جاگ سکتے تو پھر ان میں سے جو 5 راتیں جفت ہیں وہ بے شک نہ جاگو، لیکن 5 راتیں جو طاق ہیں نا وہ 5 راتوں کو ہی جاگ لیا کرو، خدا تمہیں لیلۃ القدر عطا فرما دے گا۔ اور وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، یہ 5 راتیں طاق ہیں۔ ان 5 طاق راتوں کے اندر حضور نے فرمایا تمہیں لیلۃ القدر جو ہے وہ ضرور مل جائے گی۔ تو لیلۃ القدر کا کیا مقام ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کو اگر سالوں میں تقسیم کیا جائے تو تقریباً 83 یا 84 سال بنتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے، لیلۃ القدر کو تلاش کر لیتا ہے، خدا تعالیٰ اس کو 83 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ ہے امت مصطفیٰ کی خوش نصیبی، یہ ہے امت مصطفیٰ کی خوش بختی۔ تو یہ بھی زندگی کے اندر کیا نام ہے، کسی نہ کسی سال یہ کام کرنا چاہیے، نیت کرنی چاہیے۔ کئی تو وہ خوش نصیب ہیں کہ جو اپنے ذاتی کام چھوڑ کر، دنیاوی کام چھوڑ کر، اپنی ذمہ داریاں کسی اور کو سونپ کر کہتے ہیں چلو یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پوری کی جائے، نہ جانے خدا بہتر جانتا ہے آئندہ سال ہمیں یہ موقع ملے نہ ملے، تو کوشش کیا کرو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کے ساتھ بڑی محبت فرمائی ہے، بڑا پیار کیا ہے۔ تو مسجد کے اندر اعتکاف کرنا یہ بھی مسجد کے ساتھ ایک محبت کی نشانی ہے، مسجد کے ساتھ ایک پیار کی نشانی ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا منافق مسجد میں ایسے ہے جیسے پرندہ پنجرے میں ہوتا ہے، اور مومن مسلمان حضور کا غلام مسجد کے اندر ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے۔ تو مچھلی کو کہاں سکون ملتا ہے؟ خشکی کے اوپر؟ بولو نہیں، کہاں سکون ملتا ہے؟ پانی کے اندر۔ مومن بھی جب مسجد میں آتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں چلی گئی ہے، اس کو اتنا سکون ملتا ہے، اتنی راحت و لطافت اور اتنا چین اس کو ملتا ہے کہ بہت ہی تسلیاں اس کو مل جاتی ہیں۔ اور یہ مسجد کے حقوق میں سے ایک حق بھی ہے کہ جب مسجد میں آؤ، مسجد کے آداب کو مد نظر رکھو، مسجد کے حقوق کو مد نظر رکھو۔ اور مسجد کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب تم مسجد میں آؤ تو اگر مکروہ وقت نہیں ہے، اگر نفلوں سے زیادہ کوئی اور کام ضروری نہیں ہے، تو پھر مسجد میں انٹر ہوتے ہی سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل تحیۃ المسجد پڑھے جائیں۔ یہ آنے والوں کے اوپر مسجد کا ایک حق ہے۔ یہاں پہ علماء فرماتے ہیں
کہ اگر کوئی بندہ ایسے وقت میں مسجد میں آیا ہے کہ جب درس قرآن ہو رہا تھا، خطبہ جمعہ ہو رہا تھا، ضروری کام ہو رہا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرضوں سے پہلے جو سنتیں ہوتی ہیں نا، فرضوں سے پہلے سنتیں، اگر سنتوں کے ساتھ ساتھ کوئی تحیۃ المسجد کی بھی نیت کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو سنتوں کا بھی ثواب عطا فرمائے گا، تحیۃ المسجد کے نفلوں کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ مسجد کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات بابرکات ہم سب کو خوش بختیاں زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔